بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 216 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، عزین ٹولیاں بنا بنا کر۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ اَيَطْمَعُ لالچ ہے ہر شخص کو ان میں سے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے۔ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ مما یعلمون، جسے یہ خود جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلی آیات کے اندر مومنین کی صفات کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے لیے انعام کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ جو مومنین ہیں جو ان مذکورہ صفات کے حاملین ہیں، یعنی کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کی آیات کے اندر جو گزرا کہ وہ اپنی خواہش جو ہے وہ جہاں اجازت ہے وہاں پوری کرتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ سہمے رہتے ہیں، روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مال میں جو ہے وہ ان کے مال کے اندر جو انہیں حق ہے، ایک معلوم حق ہے، وہ انہیں پتہ ہے، اور اس طرح نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازی حضرات ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب ان آیات کے اندر فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کے اندر جو ہے وہ منکرین کا طرز عمل اور کفار کی جنت سے محرومی کا بیان ہے، یعنی منکرین کا طرز عمل یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو انہوں نے دنیا میں اختیار کر رکھا تھا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھتے یا قرآن کی تلاوت فرماتے تو مشرکین آپ کی چاروں طرف جو ہے وہ حلقے بنا کر جمع ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی جو مختلف جماعتیں جو ہے وہ بن جایا کرتی تھی۔ قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو وہ سن سن کر مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو مشرکین جو ہے وہ اس وجہ سے آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے کہ جب آپ تلاوت کرتے کسی بھی آیت کی تو اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے وہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جو مسلمان ہوتے تھے اس وقت وہ بظاہر جو ہے وہ کمزور حالت میں تھے، اس وقت کم تھے، اور جو ہے وہ ان کو دیکھ کر، یعنی جو مسلمان ہوتے تھے ان کو دیکھ کر مشرکین اور کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے تو بے شک ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کہ ہر شخص ان میں سے یہ آرزو رکھتا ہے کہ کافر ہوتے ہوئے بھی وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے۔ پہلے تو یہ استفہام انکاری کی صورت میں بیان فرمایا کہ جو ہے وہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، آپ کے دائیں جانب سے بھی آپ کے بائیں جانب سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر۔ پھر آگے فرمایا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے ان میں سے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یعنی مزید تردید فرما دی، کلا انا خلقناہم مما یعلمون،
انہیں پتہ ہے یعنی کہ کفار کو یہ معلوم ہے کہ جو ہے وہ ان کی یہ آرزویں جھوٹی ہیں، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے نفس نے انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں اموال اور اولاد جو ہے وہ ان کو ملی ہوئی ہے، تو آخرت میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے اور اچھی حالت میں ہوں گے۔ یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے، اور آج کے جو کفار ہیں وہ بھی اسی حماقت میں، اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے استفہام انکاری کی صورت بیان فرمائی کہ ان لوگوں کی یہ آرزو ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر آگے مزید تردید فرمائی کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو کافر لوگ ٹولیاں بنا کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر جو ہے وہ یہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی کہ یہ مسلمان جو ہیں جو بظاہر کمزور حالت میں تھے اس وقت، اور غرباء جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں چلے گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عن الیمین وعن الشمال عزین سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، اس کے اندر جو ہے وہ مزید تاکید کے ساتھ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ کس سے پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے انہیں نطفے سے پیدا کیا ہے، یہ جانتے ہیں۔ حالانکہ نطفے سے انسان بننے تک کتنے مراحل آتے ہیں، لہٰذا جب ہم ان تمام مراحل سے گزار کر نطفے سے ایک جیتا جاگتا انسان بنانے پر قادر ہیں تو ہم دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی ہم نے نطفے سے ان کو پیدا کیا، جس کی انہیں خبر ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو جس طرح یہ نطفے سے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، ایک عدم سے وجود بخش سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا تو یہ کون سا مشکل کام ہے اس ذات کے لیے جس نے عدم سے وجود بخشا، تو وہ اس نقشے کے اوپر دوبارہ وجود نہیں بخش سکتا۔ گویا کہ منکرین بعض جو ہیں ان کی تردید ہے اس کے اندر کہ وہ لوگ قیامت قائم ہونے پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، بطور تمسخر کے وہ یہ کہا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے حشر و نشر کی اور بعث بعد الموت کی بات آتی تھی تو تعجب کا اظہار کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، تمہیں کس چیز سے پیدا کیا یہ تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو تمہاری پیدائش نطفہ منی سے ہوئی ہے۔ جس ذات پاک نے بے جان نطفے کے اندر جو ہے وہ جان ڈال دی، اسے جو ہے وہ اس سے انسان کو پیدا کر دیا، اس پر اس کو قدرت ہے، تو موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ منی کا نطفہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے جو ہے وہ بنایا، پھر آزاد درست کیے، فسوا آزاد درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یعنی وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ تو اس کے اندر گویا کہ منکرین بعث بعد الموت کی تردید ہے کہ جب اللہ نطفے سے ایک انسان کو جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ بعث بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ اور اسی طرح کلا انا خلقناہم مما یعلمون کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس مادے سے یہ بنے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے انہیں کس سے بنایا گیا، ان نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے سب انسان برابر ہوئے۔ اگر وہ مادہ ہی انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہے تو نیک بد ہونا، ظالم اور عادل ہونا سب ہی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں،
چاہے وہ کوئی نیک ہو، چاہے وہ کوئی بد ہو، چاہے وہ کوئی ظالم ہو، چاہے وہ کوئی عادل ہو، سب کو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معمولی سی عقل بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جنت کا استحقاق انسان کے مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں ہے، یعنی انسان جنت میں مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں جائے گا، بلکہ اس کے اوصاف کی بنا پر جائے گا، اعمال کی بنا پر جائے گا۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایمان کی صفت سے متصف ہے، اس کے اندر ایمان کی صفت پائی جاتی ہے، اس کے اندر اعمال صالحہ پائے جاتے ہیں، تو وہ شخص جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں چونکہ وہ نطفہ میں برابر ہیں، تخلیق میں برابر ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ جنت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ نَحْوَكَ مُهْطِعِينَ، ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف عن الیمین وعن الشمال عزین، تمہاری طرف بائیں اور دائیں طرف سے گھورتے ہوئے جماعتیں بن بن کر چلے آ رہے ہیں۔ یعنی قبلہ کا معنی ہے کی تفسیر مصنف نے نحو کا سے کی ہے، یعنی تمہاری طرف۔ مہطعین جو ہے وہ یہ اس کی ترکیب مصنف بیان فرما رہے ہیں، حال ای مدیم النظری، یعنی مہطعین یہ حال بن رہا ہے کفرو سے، اور مہطعین کا معنی ہے ای مدیم النظری، جو ہے وہ نظریں جھکائے تیزی سے دوڑنے والے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ مطیعین جو ہے یہ کافر جو ہے وہ نظریں جھکا کر تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، عزین تولیاں بنا بنا کر، من کا تمہاری طرف، حال ایضا، یہ عزین جو ہے یہ بھی حال بن رہا ہے، یعنی کہ کافرو جو ہے اسی سے یہ بھی حال بن رہا ہے، جیسے کہ مہطعین جو ہے یہ کفرو سے حال ہے، فما للذین کفروا، اس میں کفرو جو ہے یہ ذوالحال ہے اور مہطعین حال ہے، اسی طرح عزین بھی حال بن رہا ہے اس کفرو سے۔ ای جماعات حلقا حلقا یقولون استہزاء بالمؤمنین لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، یہ اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ حلقے بنا بنا کر مومنین کا استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں، یقولون استہزاء بالمؤمنین، مومنین کا استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں، لئن دخل هؤلاء الجنة، اگر یہ جنت میں داخل ہوں گے تو لندخلنها قبلهم، تو ہم یقیناً ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ نعمتوں کی جنت میں اسے داخل کر دیا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ردع لہم عن طمعہم فی الجنت، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا کے اندر جو ہے یہ ان کے دخول جنت کی تردید ہے، یعنی جو ان کے جنت میں داخل ہونے کی طمع ہے اور جو امید ہے اس کی تردید ہے۔ انا خلقناہم کغیرہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جیسا کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پیدا کیا ہے، مما اس چیز سے، یعلمون جسے یہ جانتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ من نطف، مصنف نے اس کی تفسیر ذکر فرمائی ہے کہ وہ نطفہ ہے، یعنی نطفے سے پیدا کیا، جس طرح دیگر انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا ہے اسی طرح ان کفار کو بھی اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ فلا یطمع بذلک فی الجنت وانما یطمع فیہا بالتقوی، تو لہٰذا اس بنا پر جنت کی طمع نہیں کی جا سکتی۔ وانما یطمع فیہا بالتقوی، ہاں البتہ جنت کی طمع تقوی کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، یعنی اس بنیاد پر یہ جو ہے وہ جنت میں داخلے کی طمع نہیں لگا سکتے کہ ان کو بھی جو ہے وہ جس طرح دیگر انسانوں کو جو جنتی ہیں ان کو نطفے سے پیدا کیا گیا تو ان کو بھی نطفے سے پیدا کیا گیا ہے،
تو لہٰذا یہ سارے انسان برابر ہیں، جس طرح وہ جنت میں جائیں گے اس طرح یہ بھی جنت میں جائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر یہ طمع یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو انسان ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔